إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. 15 دن سے کم ہے اگر ہمارا قیام تو پھر ہم اس کے اندر قصر کریں گے، اور 15 دن پورے ہیں تو پوری نماز پڑھنی ہے. حج کے آنے تک اللہ کے سامنے ذکر کرتے رہو، دعائیں مانگتے رہو اور حج سیکھتے رہو. 8 تاریخ سے حج شروع ہو جائے گا تو حج سیکھتے رہو کہ حج کا عمل کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے. اس طرح سے یہ ہمارا وقت بیت اللہ کے اندر گزرے گا، اللہ کے سامنے عبادت میں، اللہ کے سامنے دعائیں کرنے میں، اللہ سے قبولیت مانگنے میں، اللہ سے آسانی مانگنے میں اور حج کو سیکھنے میں ہم گزاریں گے. اور پھر 8 تاریخ جب آ جائے گی تو آپ کے حج کے ایام شروع ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ عمرہ سب کی سمجھ میں آ گیا؟ عمرہ ہو گیا. اب 8 تاریخ سے آپ کے حج کے دن شروع ہو رہے ہیں. 8 تاریخ حج میں بھی بہت آسان ہے. اس کو رکھنا بھائی، اس کو نہیں رہتا ہے. حج میں 5 دن ہیں. 5 دنوں میں کچھ کام کرنے کا نام حج ہے. 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 یہ 5 دن ہیں. 5 دنوں میں کچھ کام کرنے ہیں، موٹے موٹے کچھ کام ہیں، اس کا نام حج ہے. مشکل ذرا بھی نہیں ہے. حاجی خامخواہ ذہن میں رکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ حج کیسے ہوگا، اتنا بڑا، اتنی بڑی عبادت، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، اتنی بڑی عبادت کیسے ہوگی، پتہ نہیں لوگ کیسے کرتے ہیں. ذرا بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. خالی 5 دنوں کے اندر کچھ کام، اور وہ بھی موٹے موٹے 9 کام ہیں. کتنے کام ہیں بولو؟ 9 کام. تو ایک دن میں 2 کا بھی ایوریج نہیں ہوا. 5 دنوں میں 9 کام کرنے ہیں بس، موٹے موٹے. اس کا نام حج ہے. اب اس کو سمجھو اچھی طرح سے کیسے کرنا ہے. بہت آسان انداز ہے. 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 یہ 5 دن حج کے. 8 تاریخ سے حج شروع ہو جاتا ہے. 8 تاریخ کو ظہر تک مینا میں سب حاجی پہنچ جاتے ہیں. اب چونکہ حاجی بڑھ گئے تو معلم جو ہے وہ 8 تاریخ کو صبح لے جانے کے بجائے 7 کی رات سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہمیں لے جانے کا وہ اعلان کر دے، وہاں پر اشتہار بھی لگا دیتے ہیں، وہ اعلان بھی لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو رات میں چلنا ہے، دن میں چلنا ہے. تو اس اعتبار سے ہم مینا کی تیاری کر لیں. اور مینا جانے کی تیاری کرنے کے لیے سامان کم سے کم رکھیں. وہ جو کتاب میں نے بتائی آسان حج، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کیا ضروری سامان ہم کو لے کر جانا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. مختصر جتنا سامان ہوگا اتنا آسان رہے گا. جتنا سامان ہم آسانی سے اٹھا سکے اتنا لے جاؤں. خواہ لمبا چوڑا سامان لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب معلم کا اعلان ہو جائے اس وقت ہم تیار ہو کر ہو جائے. اب تیاری میں آپ کو سب سے پہلے احرام باندھنا ہے. پہلے جیسے میں نے بتایا نہا دھو کر اچھی طرح سے احرام باندھ لو. احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، مکروہ وقت نہیں ہے تو. اور 2 رکعت نماز پڑھ لی. ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے آپ کا. احرام شروع ہوگا نیت اور لبیک پڑھنے کے بعد. یہ نیت اور لبیک آپ کو بس میں بیٹھنے کے بعد پڑھنا ہے. بس میں بیٹھ گئے، بس چل دی، اب آپ نیت کر لو.
احرام کہاں باندھو گے؟ حرم میں جا کر بھی باندھ سکتے ہو، اپنی ہوٹل میں بھی باندھ سکتے ہو، مستقل کہیں باہر جانے کی، مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے احرام باندھنے کے لیے۔ حج کا احرام ہے اور حج کے احرام کو اپنی ہوٹل کے اندر بھی باندھ سکتے ہو، وہیں پر باندھ کر تیار ہو جاؤ۔ غسل کرنا مسنون ہے، غسل نہیں کر سکتے وضو کر کے بھی باندھ سکتے ہو۔ اب یہ 3 4 دن 5 دن تک آپ کو احرام رکھنا ہے۔ احرام باندھ لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب بس میں بیٹھنے کے بعد بس جب چلنے لگے نیت کر لو۔ نیت کیا کرو گے؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت ہو گئی۔ یہ نیت کرنے کے بعد فوراً لبیک پڑھنا ہے۔ لبیک فوراً نہیں پڑھو گے تو نیت شروع نہیں ہوئی، نیت کا اعتبار نہیں۔ نیت اور لبیک دونوں ملا ہوا ہونا چاہیے۔ نیت پڑھ کے فوراً لبیک پڑھ لیا، اب آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ آپ پر وہ سب پابندیاں آ گئی جو پابندیاں پہلے بتائی آپ کو، 8 پابندیاں مردوں پر، 6 پابندیاں عورتوں پر، یہ سب پابندیاں آپ کے اوپر لگ گئی۔ اب ان پابندیوں کو نبھاتے ہوئے، کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے آپ کو مینا پہنچنا ہے۔ پڑھو لبیک، لبیک حاجی صاحب نے سب نے طے کر لیا ہے کہ اتنا پڑھیں گے، کچھ بھی بولو تم۔ ہاں بھائی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کثرت سے پڑھنا ہے۔ مینا پہنچ گئے، آج کے دن مینا میں کوئی کام نہیں ہے، خالی 5 نمازیں پڑھنی ہے مینا میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر، 5 نمازیں خالی پڑھنی ہے۔ آج اللہ مینا میں کیوں لایا حاجیوں کو؟ کوئی کام نہیں ہے، کوئی نہیں بھی گیا تو مسئلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ عرفات جائے گا تو بھی حج ہو جائے گا۔ آج اللہ پاک اس لیے لایا ہے کہ حج جو ہے وہ ساری چیزوں کے چھڑانے کی مشق ہے۔ اللہ نے سب چیزیں چھڑوائی آپ سے، سب چیزیں چھڑوائی۔ رمضان حج کے تابع ہے، رمضان سے ہی حج کا کام شروع ہو گیا۔ آپ کو کھانا پینا چھڑوا دیا، اعتکاف آیا، بیوی چھڑوا دی، گھر چھڑوا دیا۔ اس کے بعد پھر شوال کا مہینہ آیا، لباس بدلوا دیے، سیدھے کپڑے سادے کپڑے پہن لو، چپل نکال دو، سب کر دو۔ اب مکہ آنے کے بعد رہے مکے میں، تو مکہ بھی تو سٹی ہے، شہر ہے، اللہ نے کہا اس کو بھی خالی کرو، یہاں سے بھی باہر آ جاؤ جنگل میں۔ تو آج مینا میں لے آیا۔ بس آج مینا میں اس لیے لایا اللہ کہ آج کے دن میں اب تم تیاری شروع کرو، حج سیکھو، تھوڑے سے باہر نکل کر یکسو ہو کر حج کو سیکھنا شروع کرو۔ تو 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر۔ رات میں اگر پہنچے ہو تو فجر بھی مل جائے گی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 6 بھی ہو جائے گی۔ کبھی 5 نمازیں بھی ہوتی ہے، کبھی 4 بھی ہوتی ہے۔ ہم معلم کے تابع ہیں، انتظام کے تابع ہیں۔ اگر وہ رات میں لے جاتا ہے آپ کو تو صرف 4 ہی نمازیں ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مینا میں 8 تاریخ کو صرف یہی کام ہے ہمارا، وہاں پر باقی وقت میں سیکھنے سکھانے کا انتظام کریں کہ ہم کیسے سیکھیں حج کو، اور نمازوں کی ترتیب بنا لے خیموں کے اندر۔ ایک خیمہ جو ہے اس کے اندر حاجی رہتے ہیں، مرد عورتیں سب، تو ہم ہمارے ساتھ سامان کے اندر چادریں وغیرہ بھی لے جاوے، رسی پردہ باندھنے کے لیے، بیچ میں پردہ باندھ کر سب ساتھی مل کر عورتوں کو ایک طرف کر دے، مرد ایک طرف ہو جائے، دونوں خیموں کے ساتھی مل جاوے تو ایک خیمے میں عورتیں، ایک خیمے میں مرد، اس طرح بھی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ اور نمازوں کے اوقات طے کر لے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کے بعد تھوڑا بہت پروگرام پھر حج کے سیکھنے کا، یہ سب کام کرتے ہوئے ذکر، تلاوت، دعا، اس کے ساتھ ہمارا یہ مینا والا دن 8 تاریخ کا گزرے گا۔ 9 تاریخ شروع ہو گئی، 9 تاریخ سے ایام تشریق بھی شروع ہو گئے۔ آج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک یہ ایام تشریق ہے۔ اس کے اندر تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ یہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد زور سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔
8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے آپ کو عرفات پہنچنا ہے. کہاں پہنچنا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ سے اس طرف آپ جاؤ گے, یہ مینا ہے. مینا سے پھر بیچ میں مزدلفہ آتا ہے اور ادھر عرفات ہے. مکہ, مینا, مزدلفہ اور عرفات. مینا سے عرفات یہ 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مینا سے عرفات تقریباً 16-17 کلومیٹر. پھر عرفات سے مزدلفہ 7-8 کلومیٹر ہے. پھر مزدلفہ سے یہ مینا, یہ بھی 8-9 کلومیٹر ہے. اور مکہ مکرمہ سے مینا یہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے, 4-5 کلومیٹر ہے. مینا جو ہے یہ 2 طرفہ پہاڑی والا حصہ ہے, دونوں طرف پہاڑ ہے اور پورا میدان ہے. یہ تقریباً مربع میل کے اعتبار سے 40 لاکھ مربع میل اس کا زمینی ایریا ہے, اور 20 لاکھ مربع میل پہاڑ ہے جس کے اندر جمرات بھی آ گئے. 5 منزلہ جمرات کی جو عمارت ہے وہ بھی اس میں آ گئی. تو 60 لاکھ مربع یہ پورا ایریا ہے. یہاں خیمے لگے ہوئے ہیں اور ان خیموں کے اندر حاجیوں کو جا کر ٹھہرنا ہے. یہ خیمے میں جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. ایک دن تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے خالی, کیونکہ جگہ اتنی ہے کہ حاجی کو ایک بیڈ جو ملتا ہے وہ بھی مشکل سے اس میں سو سکتا ہے. اگر وہ حاجی موٹا ہوا تو ادھر سے بھی باہر نکلے گا, ادھر سے بھی باہر, اور باہر نکلے گا تو جگہ نہیں ہے, دوسرے کے بیڈ پہ جائے گا. اس لیے وہ ایک دن تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا رہتا ہے. باقی 2-3 دن پھر پریشانی ذرا بھی نہیں ہے, کیونکہ سب ایک ساتھ حاضر جو رہتے ہیں وہ پہلے دن. تو مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہے, اور پہلا دن تھوڑا سا اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کو سیٹ کرنا ہے. تھوڑے سے اس طرف سو گئے, تھوڑے سے باہر سو گئے, کسی طرح سے بھی اس کو ایک دن گزار دینا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے دن عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. 9 تاریخ کو عرفات کے لیے روانہ ہو گئے. اب معلم رات کو بھی لے کر جانا شروع کر دیتے ہیں. رات کو اگر لے جانا ہے تو رات کو چلے جائیں, صبح کہے تو صبح جاوے. عرفات کے اندر جائیں گے. یہ عرفات تقریباً 16-17 کلومیٹر ہے, اور عرفات کے اندر 9 تاریخ کا پورا دن گزرے گا. زوال سے پہلے سارے حاجی عرفات میں آ جاتے ہیں. سب حاجی زوال سے پہلے عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. یہ عرفات کا میدان اللہ نے یہاں سارے حاجیوں کو بلایا ہے, اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. الحج العرفہ, حج عرفہ کا نام ہے. حج نام ہی عرفہ کا. حج میں عرفہ میں اگر کوئی حاجی نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے. عرفہ میں نہیں پہنچا تو حج ہی نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ ہاسپٹل میں ہیں, ایڈمٹ ہے, آئی سی یو میں ہیں, کیسے بھی بیمار ہیں, تو ان کو حکومت جو ہے ایمبولینس میں ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ, یا اگر کوئی پرائیویٹ کوئی اچھا VIP آدمی ہے تو اس کو ہیلی کاپٹر میں عرفات میں لاتے ہیں. اس کی ایمبولینس عرفات میں آتی ہے اور عرفات سے گزار کر پھر اس کو واپس لے جاتے ہیں تاکہ اس کا حج ہو جائے, ورنہ حج ہی نہیں ہوتا ہے. یہ عرفات کا دن جو ہے زوال سے لے کر مغرب تک, زوال سے لے کر مغرب تک, یہ پورے حج کا خلاصہ ہے. پورے حج کا خلاصہ ہے. اللہ کے ساتھ مانگنا ہے آج کے دن میں, دوسرا کوئی کام نہیں. اور مانگنے کے لیے اللہ نے ترتیب بھی یہ بنا دی کہ بھئی ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لو, ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لو, اور مغرب تک بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگو, اور مانگ کر تھک گئے ہو تو مغرب نہیں پڑھنی ہے. یہاں نکلو اب یہاں سے. مغرب وہاں نہیں پڑھائی جاتی, مغرب مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے. ظہر عصر ایک ساتھ, لیکن یاد رکھنا ظہر عصر ایک ساتھ جو ہے یہ حنفی مسلک میں اس کے لیے شرط ہے کہ امام الحج ہو, امام الحج ہو, احرام ہو. اگر امام الحج کے پیچھے پڑھتے ہیں, مطلب مسجد نمیرہ میں ہی اگر ہم پڑھیں گے تو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اپنے خیموں میں اگر پڑھتے ہیں تو پھر 2 نمازیں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. احناف کے نزدیک 2 نمازیں ایک ساتھ اپنے خیمے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, اپنے وقت پر پڑھنی ہے. ظہر کے وقت میں ظہر, عصر کے وقت میں عصر. مسجد نمیرہ میں جانا ہے, پہلی بات تو وہاں جانے کی کوشش کرنا بھی نہیں چاہیے. کوئی بہت شوقین ہے اور جانا ہی ہے اس کو, تو جانے کے بعد وہاں پر جب نماز پڑھے گا تو پھر یہ مقیم ہے تو وہ لحاظ کرنا پڑے گا اس کو. مقیم ہے, وہاں حج کا امام جو ہوتا ہے وہ نجد سے آتا ہے, ریاض سے آتا ہے, اور وہ قصر نماز پڑھاتا ہے. آپ مقیم ہیں تو آپ قصر پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, لہٰذا آپ کو نماز پوری کرنی پڑے گی. تو کیسے پڑھو گے؟
2 رکعت امام سلام پھیر دے جب تو پھر فوراً کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کچھ پڑھے بغیر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر جلدی سے رکوع سجدہ کر کے 2 رکعت پوری کر لو جلدی سے، تب تک عصر شروع ہو چکی ہوگی۔ عصر میں شامل ہو جاؤ پھر، اور عصر کی 2 رکعت امام سلام پھیر دے، اس کے بعد جلدی سے کھڑے ہو جاؤ اور بغیر کچھ پڑھے جلدی سے اپنی 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر دو۔ تو اس طرح سے حنفی مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے ہوگی، لیکن آپ اس کے لیے اپنے کو ذرا بھی مشقت میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ مینا کے اندر سب جگہ اور خیمے وہ سب ایک طرح کے ہوتے ہیں اور 25-30 لاکھ حاجی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب آپ اپنا خیمہ بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، وہ جگہ ملے گی ہی نہیں۔ اور دوسری بات، مسجد نمیرہ جو ہے وہ حرم کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی ہے، باہر ہی آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا، باہر ہی نماز ملے گی، اندر جگہ نہیں ملے گی۔ تو خواہ وہاں جا کر پریشان ہونا اور دوسرے اپنے گروپ کو بھی پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اطمینان سے، ورنہ آنے جانے میں بھی وقت پورا ختم ہو جاتا ہے اور جو اصل مانگنے کا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے خیموں میں ہی ظہر کی نماز اپنے وقت پر، عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھیں۔ آج کا دن اللہ کے سامنے خاص کر کے مانگنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بلایا ہی دینے کے لیے، صرف دینے کے لیے بلایا ہے۔ ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ سماء دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں یہ دیکھو سارے میرے بندے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، ایک ہی لباس میں ہیں، ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے، لبیک اللہم لبیک، لباس بھی ان کا ایک ہی ہے، حالانکہ ان کے ملک الگ ہے، ان کے رنگ الگ ہے، ان کی نسلیں الگ ہیں، ان کے علاقے الگ ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، نعرہ ان کی زبان کا ایک ہے، ما اراد ہؤلاء، یہ میرے بندے کیوں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، ملائکتی انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے میرے ان سارے بندوں کی مغفرت کر دی، سب بندوں کی میں نے مغفرت کر دی۔ پھر اللہ کہتے ہیں، میرے فرشتوں اتنا ہی نہیں بلکہ یہ میرے فرشتے جو عرفات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، یہ اپنی زبان اپنے جن بھائیوں کے لیے بھی کھولیں گے اور جس کے لیے بھی مغفرت مانگیں گے ان کی بھی میں نے مغفرت کر دی۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے کہ آج کے دن سے زیادہ بھاری شیطان کو دوسرا کوئی دن نہیں پڑتا ہے، کہ اس کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے، ساری محنت پر۔ خوب دعا مانگو اللہ سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے تک اونٹنی پر کھڑے رہ کر دعا مانگی ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک جبل رحمت کے پاس دامن میں اونٹنی پر کھڑے رہ کر بیٹھ کر آپ نے دعا مانگی ہے دھوپ کے اندر۔ اور آج تو ماشاءاللہ اچھے خیمے بنے ہوئے ہیں، تو آج کے دن میں اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا ہے، خوب گڑ گڑا کر دعا مانگنا ہے، اور اس کے اندر کیا معمولات خاص ہے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، 4 معمولات خاص ہیں، ان معمولات کا بھی اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ حزب العظم ہے، اسی طرح دعاؤں کی کتاب ہے، مناجات مقبول ہے، قرآن شریف ہے، افضل دعا افضل الذکر قرآن شریف ہے۔ جتنا اللہ سے مانگ سکتے ہیں یقین کے ساتھ مانگے۔ آج کے دن بڑا محروم ہے وہ آدمی جو تذبذب کے ساتھ مانگے کہ پتہ نہیں آج اللہ نے میری دعا قبول کی کہ نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ آج کے دن کی سب دعا اللہ ضرور قبول کر لیں گے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کے وقت نماز پڑھے بغیر وہاں سے آپ کو مزدلفہ کی طرف نکلنا ہے۔ مکے سے مینا آئے تھے، 8 تاریخ کا دن مینا میں، پھر 8 تاریخ پورا کر کے 9 تاریخ کو آپ عرفات میں آ گئے، عرفات کے میدان میں 9 تاریخ مغرب تک رکے۔ اب 9 تاریخ کی مغرب ہونے کے بعد یہاں سے مزدلفہ آنا ہے، مینا سے عرفات، مزدلفہ، پھر مینا، یہ پورے سفر کے لیے حکومت نے ٹرین کا انتظام کیا ہے، اور حج کمیٹی والے حاجی تقریباً زیادہ تر ٹرین میں ہی سفر کرتے ہیں، آپ کو پاس بھی دیا جاتا ہے تو آپ ٹرین سے سفر کریں، یہ اچھا سفر ہے اور آسان سفر بھی۔ اب مزدلفہ میں آ گئے رات میں یہاں آنے کے بعد جب بھی پہنچو، چاہے رات کے 10 بجے پہنچو، 2 بجے پہنچو، مزدلفہ آ کر آپ کو مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنی، راستے میں نہیں پڑھنی ہے، مزدلفہ آ کر ہی پڑھنی ہے۔ مزدلفہ میں آ کر اپنا سامان لگا دو، اپنی چادر بچھا دو، جگہ روک لو، اور استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی نماز کا انتظام کر لو، نماز پڑھ لو، ظہر، مغرب، عشاء، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، ایک کو امام بنا لو، پیچھے 2-4 جو ہے وہ مقتدی بن جاؤ اور نماز شروع کرو۔
سلام امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا کر سلام پھیر دے، سلام کے بعد فوراً کھڑے ہو جاؤ، بغیر تکبیر کہے امام صاحب عشاء کی نماز شروع کر دے، عشاء کا سلام پھیر دے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھو، اور اس کے بعد پھر وہاں پر کنکریاں بھی چننی ہے آپ کو، کنکری چن لو، ایک حاجی کی 70 کنکری، فی حاجی 70 کنکری، یہ 70 کنکری وہاں سے چن لو اور اپنے سامان کے اندر اپنے ساتھ رکھ لو، تھیلی کے اندر، کنکری کی تھیلی کے اندر وہ کنکریاں رکھ لو اپنے گروپ میں جتنے آدمی ہیں اس اعتبار سے۔ مزدلفہ کے اندر پھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد 2-3-4 گھنٹہ آرام کر لو، اس لیے کہ اگلے دن آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں، آرام کر لو۔ یہ رات بہت بڑی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں سو گئے، آپ نے تہجد نہیں پڑھا، جان بوجھ کر نہیں پڑھا۔ صبح کے وقت میں جب آپ اٹھے تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا ہنس رہے ہیں، تو دونوں نے کہا اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے میرے آقا، یہ ہنسنے کا وقت تو نہیں ہے آپ کا، اس وقت صبح کا وقت ہنسنے کا وقت نہیں ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دکھ رہی ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، مجھے ہنسی اس پر آ رہی ہے، میں نے عرفات میں اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی، میری ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لی، ایک دعا پر اللہ نے کہا میرے محبوب یہ نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا۔ مزدلفہ میں آ کر پھر وہی دعا میں نے مقرر کی، اللہ سے کہا اللہ دے دے، تو دے سکتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب جاؤ دے دو۔ جب یہ دے دیا اللہ نے تو شیطان سامنے کھڑا ہوا ہے، مٹی ڈال رہا ہے اپنے سر کے اوپر اور ایک دم واویلا کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، مجھے اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آ رہی، اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ کیا دعا تھی وہ بتا دوں؟ آپ نے یوں کہا تھا کہ اللہ میری امت کے مظلوموں کو بھی معاف کر دے، ظالموں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب مظلوموں کو تو معاف کر دوں گا، ظالم کو معاف نہیں کروں گا، جس کا کسی نے حق مارا ہے اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو اگر اس کا مارا ہوا حق اپنی طرف سے مظلوم کو دے کر راضی کر دے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے، دے دے۔ تو یہ دعا آپ نے اللہ نے وہاں نہیں منظور کی، مزدلفہ کے اندر اللہ نے منظور کر لی، جاؤ یہ بھی کر لیا، یہ کر لیا، اس کا مطلب چھٹی ہو گئی نہیں۔ اب سمجھو گے کہ ہماری چھٹی نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا جو اللہ نے قبول کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کسی کا حق مارا ہے، اس نے کسی کا مال دبایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے اور پوری کوشش میں ہے کہ وہ اس کو ادا کر دے، پوری نیت اس کی ہے، سب کچھ ہے، اور مجبوری میں وہ نہیں ادا کر سکا اور انتقال کر کے چلا گیا، انتقال ہو گیا، امید ہے کہ اللہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دے، امید ہے، لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، جان بوجھ کر نہیں دے رہا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ مزدلفہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد وقوف کرنا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد وقوف، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے سورج نکلنے سے پہلے تک، یہ وقوف واجب ہے، مزدلفہ کا وقوف واجب ہے۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک فجر اول وقت میں پڑھ لے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے دعا مانگا، اللہ کے سامنے ذکر دعا یہ سب کرتا رہے۔ سورج نکلنے سے پہلے تک یہ وقوف ہے مزدلفہ کا، یہ احناف کے نزدیک واجب ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے آپ کو چلنا ہے، تو 8 تاریخ کو مینا میں رہے، پورا دن ہو گیا مینا، وہاں سے 9 تاریخ کو آپ آئے عرفات میں، عرفات میں 9 کو مغرب تک رہے، پھر 9 کی مغرب میں آپ آ گئے مزدلفہ میں، مزدلفہ میں رات گزار لی، تو 8 اور 9 یہ 2 دن آپ کے پورے ہو گئے، 2 دن پورے ہوئے۔ اب 10 تاریخ شروع ہوئی، مزدلفہ کی صبح فجر کے بعد وقوف کر کے جب آپ یہاں سے چلو گے تو آپ کو آج یہاں سے آنا ہے مینا، مینا آؤ گی، یہ کون سی تاریخ ہے؟ 10 ذی الحج، 10 ذی الحج۔ آج اللہ نے حاجیوں سے کہہ دیا میرے بندو عید کی نماز میں نے معاف کر دی، عید کی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ اتنا بڑا کرم اللہ نے کر دیا واقعی میں کہ اگر حاجیوں پر عید کی نماز ہوتی تو اس کی حالت خراب ہو جاتی، حاجی پریشان ہو جاتا، ایک دم تھکا ہوا ہے، لیکن اللہ نے معاف کر دیا کہ تمہیں آج دوسرے کام ہے تمہارے ذمے، تو عید کی نماز نہیں پڑھنی، عید کی نماز نہیں پڑھنی۔
آج کے دن آپ کو 4 کام کرنے، دیکھو دھیان سے سننا، 4 کام کرنے۔ نمبر 1 کنکری مارنا ہے، رمی، قربانی، حلق، طواف زیارت۔ رمی، قربانی، حلق، طواف زیارت۔ رمی کنکری مارنا، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق، اور اس کے بعد طواف زیارت۔ پہلے جو 3 ہیں یہ 3 میں ترتیب ضروری ہے، رمی، قربانی، حلق، یہ لائن سے ہونا چاہیے، پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق۔ اگر آگے پیچھے کر دو گے تو دم دینا پڑے گا۔ اور چوتھا جو کام ہے طواف زیارت، اس میں کوئی ترتیب نہیں، یہ طواف زیارت تینوں سے پہلے بھی کر سکتے ہو، بیچ میں بھی کر سکتے ہو، لاسٹ میں بھی کر سکتے ہو۔ طواف زیارت کا ٹائم 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12 کی مغرب تک، 12 کی مغرب تک، 12 کی مغرب تک نہیں کر سکے تو موت تک کرنا ہے، یہ پورا ٹائم ہے اس کا۔ طواف زیارت جو ہے یہ بھی حج کا بڑا رکن ہے، طواف زیارت ہر حال میں کرنا ہے۔ تو پہلے 3 میں ترتیب ہے، رمی، قربانی، حلق۔ سب سے پہلا کام آج کے دن رمی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ اور کیسے کرو گے وہ، یہ 2 باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ طریقہ تو یہ ہے اس کا کہ جب دس تاریخ کو مینا پہنچو گے تو ایک دم سے تھکن سے چوٹ، اور آج کے دن میں جمرات پر کنکری مارنا ہے۔ جمرات کیا ہے دیکھ لو، میں بتاتا ہوں۔ یہ جو مکہ ہے، مکہ سے مینا پہنچ گئے، اور مینا پہنچنے کے بعد مکہ کے راستے سے آپ بگدے سے جب مینا میں داخل ہوگے تو یہاں 3 جمرے ہیں، 3 ستون ہیں لمبے، پہلا ستون، دوسرا، تیسرا، اور تینوں ستون پار کر کے جب آپ آگے بڑھو گے تو پھر مینا کے خیمے شروع ہوتے ہیں۔ مینا کے خیمے، تو خیموں کی طرف سے جاؤ گے تو پہلے چھوٹا شیطان، پھر بیچ والا، پھر بڑا، اور اس کے بعد آگے سے یوں بغدہ ہے، وہاں پر ٹرنل ہے، وہاں سے آپ گھس کر اندر مکہ میں آ سکتے ہو۔ تو مکہ سے جاؤ گے تو پہلے بڑا شیطان، پھر بیچ والا، پھر چھوٹا، اور مینا کے خیموں سے جاؤ گے تو پہلے چھوٹا، پھر بیچ والا، پھر بڑا، اور یہ چھوٹے کے سامنے ہی مسجد بھی ہے، مسجد خیف، اور سب خیمے، تو پہلے چھوٹا، پھر بیچ والا، پھر بڑا۔ آج کے دن خالی بڑے کو مارنا ہے، خالی بڑے کو مارنا ہے، باقی 2 کو آج نہیں چھیڑنا ہے۔ بڑے کو 7 کنکری مارنا ہے۔ کنکری کیسے مارو گے؟ کنکری ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان و رضن للرحمن مار دی۔ بہت لوگ وہاں غصہ کرتے ہیں، کوئی چپل بھی مارتا ہے، پتھر بھی مارتا ہے، تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی غصے میں 7 ایک بار مار دیتا ہے، تو 7 اگر ایک بار غصے میں مار دی تو وہ ایک ہی گنی جائے گی، وہ کنکری ایک ہی گنی جائے گی، دوسری 6 اور مارنی پڑے گی۔ تو وہاں شیطان میدان کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خالی نقل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تھے تو شیطان پہلے وہاں آیا اور اس نے بہکانا شروع کیا، پھر بیچ والے کے پاس آیا، پھر تیسرے کے پاس آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکری اٹھا کر ماری، زمین میں دھس گیا، تینوں جگہ اس طرح دھس گیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے حاجیوں سے کہا میرے خلیل کی نقل کرو، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے، شیطان ہے نہیں۔